اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ بیان کسی دشمن کے خلاف نہیں، یہ بیان ہمارے اپنے گھروں کے لیے ہے۔ یہ اس شوہر کے لیے ہے جو باہر دنیا میں بڑا نیک بنتا ہے مگر گھر کے اندر اپنی بیوی کے دل کو بار بار توڑتا ہے۔ وہ شوہر جو سمجھتا ہے کہ میں کما کر لا رہا ہوں، بس یہی کافی ہے، مگر یاد رکھیے رزق دینا فرض ہے، دل توڑنا جرم۔ آج ہم بات کریں گے بیوی کا مقام کیا ہے، شوہر کا ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے، اچھا شوہر کون ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور آخر میں بیوی کا دل توڑنے والا شوہر اللہ کے ہاں کہاں کھڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بیان سن کر اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں جگانا چاہتا ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس کاوش سے کسی کے گھر میں خوشحالی آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بیوی کا مقام قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ نہیں فرمایا مارو، ذلیل کرو، خاموش کرا دو، بلکہ فرمایا عزت، محبت، نرمی، اور ایک اور جگہ فرمایا بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس عیب چھپاتا ہے، لباس حفاظت کرتا ہے، لباس عزت دیتا ہے۔ جو شوہر بیوی کو رسوا کرے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کھڑا ہے۔ بیوی کا دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ بیوی کا دل ہمیشہ مار سے نہیں ٹوٹتا، اکثر دل ٹوٹتا ہے بے توجہی سے، تلخ لہجے سے، بار بار طعنوں سے، اس کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے سے، دوسری عورتوں سے موازنہ کرنے سے، اس کی بات کو مذاق سمجھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ سوچئے اگر بیوی ہنسنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور جب بیوی ظلم سہ کر کہتی ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آہ رزق روک دیتی ہے، یہ آہ سکون چھین لیتی ہے، یہ آہ اولاد کی نافرمانی بن جاتی ہے۔ بہت سے شوہر کہتے ہیں میرا گھر کیوں برباد ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بیوی کا دل برباد کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل شوہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چیخے نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی تذلیل نہیں کی۔ سوچئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھے شوہروں کی پہچان۔ اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی بات سنتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے آنسو پونچھتا ہے، اس کے والدین کا احترام کرتا ہے، غصے میں بھی حد میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ناظرین کرام، شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اسلام نے شادی کو لڑائی کا میدان نہیں بنایا اور نہ ہی طاقت دکھانے کا ذریعہ۔ اسلام نے نکاح کو ذمہ داری اور امانت کا رشتہ بنایا ہے۔ یہاں نہ شوہر بادشاہ ہے نہ بیوی نوکرانی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے حقدار ہیں
اور دونوں ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں اور سب کچھ بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جو حق شوہر مانگتا ہے وہی حق بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ شوہر کے حقوق، اسلام نے شوہر کو حکم چلانے والا نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے والا بنایا ہے۔ بیوی کی اطاعت شوہر کے لیے لیکن گناہ میں نہیں۔ بیوی پر شوہر کی بات ماننا لازم ہے مگر ہر بات نہیں۔ اگر شوہر کہے نماز چھوڑ دو، یہ نہیں مانی جائے گی۔ حرام کام کرو، یہ نہیں مانی جائے گی۔ ظلم برداشت کرو، یہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں چیخ چلا کر حکم چلانا، مار پیٹ کرنا، ڈرا دھمکا کر بات منوانا۔ اطاعت وہ ہوتی ہے جو پیار، سمجھداری اور نرمی سے ہو۔ بات کرنے کا طریقہ، شوہر کا حق ہے کہ اس کی بات کو حقارت سے نہ ٹالا جائے، اس کے سامنے اسے ذلیل نہ کیا جائے، دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو شوہر خود بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس پر تانے مارتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، وہ خود عزت کا حق کھو دیتا ہے، کیونکہ عزت زبردستی نہیں ملتی، عزت دی جاتی ہے۔ وفاداری صرف جسم کی نہیں دل کی بھی ہوتی ہے۔ وفاداری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی غلط تعلق سے بچا جائے، بلکہ وفاداری یہ بھی ہے کہ دل اور توجہ شوہر کے لیے ہو، غیر ضروری بات چیت سے بچا جائے، شوہر کے راز باہر نہ پھیلائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی لے آئے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی سکون محسوس ہو، لڑائی نہیں۔ چھوٹا سا خلاصہ آسان یاد رکھنے کے لیے، اطاعت لیکن صرف نیکی میں، عزت زبان اور رویے سے، وفاداری دل اور عمل سے۔ جب بیوی شوہر کی عزت کرے گی تو شوہر بھی اس کا خیال رکھے گا، اور جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا تو وہ گھر جنت بن جائے گا۔ گھر کی حفاظت، امانت داری، بیوی شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے غیر موجودگی میں عزت کی حفاظت کرے، بچوں اور گھر کو امانت سمجھے، یہ سب عبادت ہے اگر نیت درست ہو۔ بیوی کے حقوق جو اکثر پامال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سخت سوال ہوگا۔ نفقہ صرف روٹی نہیں، ضرورت۔ قرآن کہتا ہے مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ نفقہ کا مطلب کھانا، کپڑا، رہائش، علاج، ضرورت کے مطابق سہولت۔ یہ احسان نہیں، یہ فرض ہے۔ عزت دل، زبان اور عمل سے۔ بیوی کا حق ہے کہ اسے کمتر نہ سمجھا جائے، اس پر شک نہ کیا جائے، اس کے والدین کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ نرمی اسلام کا اصل حسن۔ اللہ فرماتا ہے آواز بلند نہ کرنا، غصے میں گالی نہ دینا، مسئلہ پیار سے حل کرنا۔ جو شوہر سخت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دور ہے۔ تحفظ جسمانی، ذہنی، جذباتی۔ بیوی کا حق ہے مار پیٹ سے محفوظ ہو، دھمکیوں سے محفوظ ہو، ذہنی دباؤ سے محفوظ ہو۔ جو شوہر ڈراتا ہے وہ محافظ نہیں، محبت سب سے بڑا حق۔ وقت دینا، بات سننا، تعریف کرنا، خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کو نام لے کر بلاتے، پیار جتاتے۔ محبت کے بغیر نفقہ بھی خشک روٹی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے
زبردستی اطاعت نہیں ہوتی، خوف سے عزت نہیں ہوتی، مار سے محبت نہیں آتی۔ جہاں چیخ ہو، ذلت ہو، ظلم ہو، وہاں سکون نہیں، رحمت نہیں، برکت نہیں۔ شوہر ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، بیوی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جو شوہر بیوی کا حق دے گا، اللہ اس کا حق دے گا۔ جو بیوی شوہر کا حق دے گی، اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ بیوی کا دل توڑنے والے شوہر کا انجام دنیا میں گھر بے سکون، اولاد نافرمان، دل بے چین، کل عباد کا سخت حساب۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا۔ بیوی معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر بیوی آج بھی تمہارے ساتھ ہے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، کل کو یہ صبر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا، انہیں ظالم، بے رحم اور دل دکھانے والوں میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ جن بیویوں کے آنسو خاموشی میں گرتے ہیں، جن کی آہ کوئی نہیں سنتا، اے میرے رب تو خود ان کی فریاد سن لے۔ یا رب العزت جن گھروں میں خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا ہے اور دل ٹوٹ چکے ہیں، تو وہاں اپنی رحمت اتار دے۔ یا رب الکائنات ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، سکون نازل فرما، رحمت اور وفاداری قائم فرما۔ یا رب الکائنات ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے شوہر ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ جب بندے راضی ہو جائیں تو تو بھی ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل تک پہنچا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں یا اللہ ہمیں اچھا شوہر بنا دے لکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ بیان ہر گھر تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔